السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحال رکھے، آمین۔ ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ 70,000 کلمہ پڑھ کر کے ایصال ثواب کرنا کیا یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ اس بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا کہتا ہے، آئیے سوال و جواب دونوں کو جان لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ سوال: کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جس شخص کے لیے 70,000 کلمہ طیبہ پڑھ کر ایصال ثواب کیا جائے تو اللہ پاک اس شخص کی قبر کا عذاب بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مضمون بعینہ حدیث صحیح میں تو اگرچہ ملا نہیں، البتہ بعض اکابر سے اس کا ثبوت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل ذکر میں تحریر فرماتے ہیں، شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے یہ سنا کہ جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا کہ چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ مجھے اس قصے سے دو فائدے ہوئے، ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنی تھی اس کا تجربہ ہوا، دوسرے اس نوجوان کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا نصاب یعنی 70,000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اور اپنے والدین اعزاء اقربا کے لیے ذخیرہ آخرت بنا لے تو مغفرت کی امید ہے۔ فی نفسہ ہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے پڑھنا بے شمار اجر و ثواب اور حسنات کا موجب ہے، اس کے فضائل لا تعداد ہیں۔ یہ مضمون حدیث صحیحہ بلکہ آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ فضائل ذکر میں اس کو بسط و تفصیل کے ساتھ مدلل تحریر کر دیا گیا ہے۔ فضائل ذکر فضائل اعمال کا ایک حصہ ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ امید ہے کہ آپ لوگ مکمل ویڈیو دیکھ لیے ہوں گے اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ملاحظہ کر لیے ہوں گے۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل فتاوی دیوبند 786 پر نئے ہیں، نیو ہیں، تو ہمارے چینل فتاوی دیوبند 786 کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نیز اگر کوئی سوال پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے اور فتویٰ جاننا ہے تو کمنٹ باکس میں اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اپنے سوال کو لکھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دے دیا جائے گا۔ تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔